الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور فارمیٹ کہ آپ کی طرف سے سوالات جوابات ہوتے ہیں، ہماری طرف سے بعض اوقات کوئی نصیحت کسی چیز کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے، ابتدا میں مختصر سا کسی ٹاپک کے اوپر بیان ہوتا ہے۔ This program of ours, it's live every Monday and Tuesday evening between 7 o'clock and 8 o'clock. And then it's repeated throughout the week at different intervals. And the format is that we have a short talk on a specific topic, and then it's questions from yourselves, anything that you would like to share with our listeners and viewers, and also any observations that you would like to make. And there's answers from our side, any advice, anything that we would like to bring your attention towards. پچھلے سیشن میں بات چیت جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو دماغ دیا ہوا ہے، ہمارا جو دماغ دیا ہوا ہے، جو اللہ نے ہمیں یہ ذہانت دی ہوئی ہے، ذہن جو دیا ہوا ہے، تو اس کے بہت سارے کام ہیں، اور من جملہ ان کاموں میں سے ایک کام آگے کی سوچنا اور چیزوں کے اوپر سوچ و بچار کرنا، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس انداز میں ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا کہ من جملہ اس کے کاموں میں سے کہ پورے جسم کو چلانا، ہاضمے کا سسٹم پورا چلانا، خون کا جو سسٹم ہے اس کو پورے طریقے سے چلانا کہ خون دل تک آتا ہے، دل کو صحیح طریقے سے دھڑکن دینا، اور دل جس انداز میں جتنے زور سے دھڑکن دیتا ہے، دماغ اس کو کنٹرول کرتا ہے، خون کتنا دل میں آتا ہے، پھر دل سے اوپر دماغ تک پہنچتا ہے، پورے جسم کے مختلف اعضاء پر تمام اعضاء تک پہنچانا، اور پھر آپ کے جسم کے اندر پوری جو نروس سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرنا کہ جہاں بھی آپ کو کوئی سوئی بھی چبھ جاوے، فوراً آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ مجھے سوئی چبھ گئی ہے۔ اگر کوئی چیز لگ جائے، دکھ کی کوئی کانٹا لگ جائے، فوراً دماغ آپ کو بتلا دیتا ہے کہ فلاں جگہ کے اندر کانٹا لگا ہے، اور گرم پانی لگے تو آپ کا دماغ بتلا دیتا ہے یہ کانٹا نہیں تھا بلکہ گرم پانی تھا۔ ہتھوڑا ہاتھ پر لگ جائے تو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہتھوڑا تھا، گرم پانی نہیں تھا۔ تو یہ تمام دماغ ایک طرح سے آپ کے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ کے بال تک اگتے ہیں، آپ کی چمڑی جس انداز میں ہوتی ہے، آپ کا دماغ اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کو ہر لحاظ سے
اللہ رب العزت بنا رہے ہیں، اس کی بروتری، اس کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس دماغ کو رکھا ہے، اور چونکہ اللہ ہی اس دماغ کو چلا رہے ہیں اور اس کو سیٹ کیا ہوا ہے تو اللہ ہی کی ذات، لیکن اللہ نے اس دماغ کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ ہمارا جسم چلے۔ تو عرض کر رہا تھا، تو من جملہ دماغ کی I was just mentioning that Allah has given us this brain, and the brain has many roles, many tasks to perform. And amongst the tasks I was given an example was that it runs our whole digestive system. The amount of food it needs to digest, what starches, minerals, vitamins need to be extracted from there, what needs to be sent back, what goes and is absorbed into the bloodstream, what is sent back, etc. What is to be kept in the tummy for longer and for shorter. Some foods stay in the tummy for many hours, some stay only for a short while. The brain is the one ultimately in your body that decides this, analyzes the whole food that goes in there, and then what isn't needed is excreted out of the body through the systems. So on the one hand, the whole digestive system from the mouth until it leaves the body is controlling that, the brain is controlling that, and then on the other hand is controlling the whole blood circulatory system, the veins, the arteries, all these things. Lekin the most important thing I wanted to bring your attention to is the creative thinking of the brain, the thoughts, the memories, the discussions, the intelligence side of things. جو انسان کی ذہانت ہوتی ہے، جس میں ذکاوت جس کو ہم کہتے ہیں، اور میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ بعض اوقات اگر دماغ کے اندر کوئی خرابی آ جاوے، اگر دماغ کے اندر کوئی تھوڑی سی خرابی آ جاوے، تو اگر وہ فزیکل سائڈ کی خرابی ہو تو اس چیز کے اندر وہ صحیح کام نہیں ہوتا. تو اگر جو چیز خون کو چلا رہی ہے اس کے اندر کچھ کمی آ گئی ہے، دماغ کا وہ حصہ جو خون کو چلا رہا ہے، تو خون صحیح طریقے سے نہیں چلے گا. اگر کسی وجہ سے دماغ کے اوپر کچھ اثر ہوا اور اس کا تعلق آپ کی ٹانگ کے ساتھ ہے، تو آپ کی ٹانگ نہیں صحیح حرکت کرے گی. اور اس کی مثال میں نے دی تھی کہ ایک ساتھی ان کا جب ٹیومر ہو گیا کینسر کا دماغ کے پاس، اس کو جب انہوں نے کاٹ کر اس کا اثر پڑا تو وہ اپنے ٹانگ سے فالج ہو گیا. تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو ذہانت اور ذکاوت، دا کریٹو سائڈ آف دا مائنڈ، اگر اس کے اندر انسان کو کچھ کمی و بیشی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں انگزائٹی یا ڈپریشن یا ٹینشن یا پیرانویا، یا یہ جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، all these mental illnesses, because just like our physical side, a person can become ill, and I say a person because it can happen to males and females, it can happen to the young or to the old. بچوں کو، بوڑھوں کو بیماری ہو سکتی ہے، بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، مردوں کو بھی یہ ذہنی بیماریاں، اور عورتوں کو بھی ہو سکتی ہیں. تو ذہنی جو بیماری ہے، and this is a subject that our Asian or our people, a lot of people don't really talk about. They feel it a taboo. اس کو ایک بری چیز سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ بھائی اس کی ذہنی کمزوری ہے، یہ ذہنی کوئی بیماری ہے، تو اس کو ایک کمزوری جیسے محسوس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات چیت کرنا برا محسوس کرتے ہیں. حالانکہ جیسے انسان کی جسم کی بیماری ہوتی ہے، ایک شخص اس کی ٹانگ درد کر رہی ہے، یا ایک شخص اس کا پیٹ درد کر رہا ہے، یا ایک شخص اس کے دانت درد کر رہے ہیں، اس کی آنکھ کے اندر درد ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو پورے اپنے حالات بتلا کر ڈاکٹر اس کو اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں یا دوائی دیتے ہیں وغیرہ. تو اسی طریقے سے ذہنی جو بیماریاں ہیں، اٹس امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے کہ ہم جا کر اس کا بھی علاج کرائیں. وہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے، کیونکہ جو ذہنی بیماری ہوتی ہے وہ بہت ہی سخت، اور اس وقت انسان بڑا ہی سفر کرتا ہے. اور جیسے میں نے گزشتہ کل اشارہ کیا تھا کہ آج کل کے حالات کے اندر میں نے اپنے تجربے سے بھی دیکھا کہ بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں، بہت سارے ینگسٹرز وہ اس قسم کی جو بیماریاں ہیں، ذہنی بیماری، these mental illnesses, I have seen many youngsters
who have been affected by depression, by anxiety, by paranoia, all these mental illnesses that you can think about. I don't want to just make them specific to a few. I have seen many youngsters, and they feel they can't approach anybody, or they feel it's just something that's on my mind and I don't want to talk about it. میرے ذہن کے اوپر کوئی بوجھ ہے تو میں کسی سے بات نہیں کر سکتا ہوں. حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اور جیسے میں نے مثال دی تھی، ہمارے جان پہچان والے میرے ایک دوست، ان کو اچانک کوئی ڈپریشن ہو جاتا ہے، دل جس کو ہم کہتے ہیں دل بہت خفا ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ڈپریشن اتنا سخت ہو سکتا ہے، دل اتنا خفا ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا. یو ڈونٹ فیل لائک اسپیکنگ ٹو اینی بڈی. انسان چاہتا ہے کھانے پینے سے بھی الگ رہوں، بلکہ اپنے والدین سے، بیوی سے، بچوں سے الگ رہ کر ایک جگہ کے اندر، اور وہ پھر اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے جب اس کا علاج نہ کرو. تو یہ میں اس لیے اس ٹاپک کو لے آؤں تاکہ لوگ اس سے باور ہو جائیں. سو پیپل آر اویئر آف دس، اور لوگوں کے سامنے یہ اویئرنس لے آؤں. کیونکہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی تھی 1400 سال پہلے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had taught us a beautiful dua, and I mentioned it briefly towards the end. بعض اوقات لفظوں کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو یہ دعا یاد کرنی ہو تو یہ موسٹ ویلکم. آپ اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو صحابہ اکرام کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو ڈپریشن تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، بتلائی، کیونکہ امت کے اندر لوگ آئیں گے کہ جن کو یہ بیماریاں ہوں گی، اور تاکہ وہ اس دعا کو پڑھ سکیں. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آئیں گے اور وہ دعا دوبارہ میں ذکر کروں گا، عرض کروں گا، تاکہ جن کو یاد کرنی ہو، لکھنی ہو، ریکارڈ کرنی ہو، وہ کر سکتے ہیں. ایسے کرتے ہیں، کالز کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو مولانا صاحب؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. جی I just you've already answered my question. I was just going to ask you about the dua that you were going to tell us about. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی آئی اسپوک اباؤٹ اٹ briefly yesterday, and inshallah I will after these questions, as soon as I get a chance, I will definitely mention the dua, and I will recite it 2-3 times slowly so people can memorize it or record it on their phones. Nowadays everyone's got their mobile phones and they can record it, or they can even write it down. So inshallah I definitely will mention that dua. Oh yeah, please, if you could try and say it so I can record it, then thank you. That's fine, inshallah. Jazakallah khair. Okay, jazakallah. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، بہت ہی اچھا آپ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. صرف اتنا دکھ ہے کہ جو آج کل معاشرے کی جو تنزلی، جو جس طریقے سے تنزل کی طرف جا رہا ہے معاشرہ، اس کو دیکھتے ہوئے جو دماغ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اور بہت بڑی نعمت دی ہے، جس سے پورے جسم میں ایک قسم کے جس طرح ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اور وہ پوری کنٹرول کرتا ہے، اس طریقے سے دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ جو اللہ کی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں بحیثیت مسلمان، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دنیا کو مسخر کرنا اور دنیا کی تگودو میں دنیا کو حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جس حد تک ہم لوگ نکل چکے ہیں، مطلب اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں، صبح اٹھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ دکان کھولنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ ایسے کاموں میں صرف کر دیں جو بالکل فضول قسم کے کام ہوں. تو وہ ہم انرجی بھی ویسٹ کرتے ہیں، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اور خواہ مخواہ کی پریشانیاں پال کے رکھتے ہیں. تو اگر ہمارا دماغ جو ہے وہ صحیح مثبت طریقے سے اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق یہ دماغ چلے، ہر چیز جو ہے اس کو ہم سوچیں سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہیلو
جی آواز آ رہی ہے آپ کی، میں بڑی ن- تسلی سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوری، مجھے پتہ ہے آپ کا بھی چینل ہے، میڈیا پر بھی آج کل جو مسلمانوں کے بہت ساری پابندیاں بھی ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جہاں پر انہوں نے یہاں تبلیغ کا کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے وہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں پابندیاں لگیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان قوم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس لیول کے ہم مسلمان ہیں کہ 1 بلین سے زیادہ ہماری تعداد ہے، لیکن ہم لوگ ہر طرف ایک مسلمان ملک نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو سکے یا مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات کر سکے، کوئی ایک حکمران نہیں ہے، کوئی ایک ملک نہیں ہے، تو اس طرف ہمارے دماغ نہیں لگتے، ہماری پہچان جو ہے دماغ کی دولت دنیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا کہ ایک بکری مری ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور وہاں سے اس سے بدبو آ رہی تھی گوشت سے، لیکن آپ مجھے صحیح طرح بتا سکتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے، مطلب کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہم دنیا چھوڑ دیں، اچیو کریں، اپنی طرف سے پورا زور لگائیں، جی لیکن جو حدود اور قیود جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، جی تو اس طرف بھی ہم سوچیں کہ ہمارا مقصد صحیح جو ہے وہ اس دین کو پھیلانا ہے، صحیح ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے اور اسی کے مطابق ہماری ساری سرگرمیاں ہونی چاہیے، لیکن ہم تو اس قدر کھوب چکے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دلدل سے جی اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دین پر بھی عمل دنیا بھی چلاتے رہیں، لیکن دنیا چلاتے ہوئے ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے دین۔ تو جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے مثال دی تھی کہ کشتی کے راہ، کہ کشتی جو ہے وہ ہمارا دین ہے، ہمارے لیے حفاظت، ہماری کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم دنیا بھی چلاتے رہیں لیکن اپنے دین کو کسی صورت کے اندر بھولے نہیں۔ ایسے کرتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بیان تو اتنا اچھا ہے اور ہر روز اچھا ہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر مخل لہانہ کال کے ذریعے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں صرف ایک بات کی گزارش کروں گا آپ سے، ضرور۔ اور اگر مناسب ہو تو شاید اس پر لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ آپ بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کو اگر آپ کسی ٹائم مناسب سے بیان کریں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173، ٹھیک۔ تو اس میں تو اس دن شاید اگر آپ کچھ کالے نہ لیں یا اسی کو 2 دنوں میں کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بہت بہتر منافع بخش چیز ہوگی۔ تو یہی گزارش کرنی تھی آپ سے۔ جزاک اللہ خیر جی، اچھی گزارش ہوئی، اور انشاءاللہ ضرور کسی موقع کے اوپر اور پروگرام پورا مستقل ان 2 آیتوں کی طرف توجہ دلائیں گے۔ تو آپ سے جتنے بھی پہلے کالر بھی تھے ان کی بھی باتیں صحیح، اور آج کا موضوع جس انداز میں بات کر رہا تھا تو آپ کا جو سجیشن ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں ضرور بات چیت کروں گا، اور علماء حضرات اچھا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، سنتے ہیں ہماری باتوں کو، ہو سکتا ہے کہ اصلاح اس کے ذریعے کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا جو موضوع ہے آپ کا، وہ ان 2 آیتوں کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے صحیح، انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، دعا کی درخواست انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جو دماغ دیا ہوا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he's given us this دعا، اور اگر آپ اس دعا کو غور سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایگزیکٹلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن کے اوپر بوجھ ڈال کر اس کو ڈپریشن تک، ٹینشن تک، پارانویا تک، یہ تمام جو ذہنی بیماریاں ان تمام بیماریوں تک لے جاتے ہیں۔
تو میں ایسے کرتا ہوں، ایک مرتبہ بریک سے پہلے بھی اب اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، اور پھر اس طرح کریں گے بریک کے بعد بھی دوبارہ اس دعا کو میں پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی کروں گا اور اس کی پھر انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل بھی عرض کروں گا۔ تو دعا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، I'll say it once again. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us this dua, and this dua, when we look at the meaning inshallah in a short while, you will understand the Prophet sallallahu alaihi wasallam has asked for Allah's protection against some very, very important things that normally affect our mind. And the dua is this: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzn wal-ajzi wal-kasl wal-jubni wal-bukhl wa ghalabat ad-dayn wa qahr ar-rijal۔ اور اس دعا کو صبح بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں۔ We recite this in the morning and we recite this in the evening۔ اب صبح کس وقت؟ تو صبح ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، دن ہمارا فجر کی نماز کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تو انسان صبح کے وقت 3 مرتبہ کم از کم اس دعا کو پڑھ لے، اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ دن کو پڑھیں گے تو دن انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، شام کو پڑھیں گے تو پوری رات انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اور اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے تو ہر نماز کے بعد جب آپ دعا کریں تو کم از کم ایک مرتبہ یہ بھی دعا کر لیا کریں۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل اس کے اوپر ذکر کریں گے۔ بریک کی طرف جاتے ہیں۔